آج کی پینل ڈسکشن میں ہمارے ساتھ جو شخصیات ہمارے ساتھ ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن وہ رسم دنیا ہے تو مجھے تعارف تو کروانا ہوگا سب کا۔ میرے دائیں جانب سب سے پہلے تشریف فرما ہیں جناب فیاض احمد صاحب، ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم ایکسپرٹ ہیں، اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کے ساتھ سرو کیا۔ انٹرنیشنل ٹورزم کے شعبے کو بھی بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ایکسپلور بھی کیا اور پروموٹ بھی کیا، اور بہت سی ایسی نئی جہتیں تلاش کی اور انہیں پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کے ٹورزم سیکٹر میں انہیں انٹروڈیوس کروایا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب سید حسیب امجد گردیزی صاحب، ماشاءاللہ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کی ایک قداور شخصیت ہیں، اور ویسے بھی فزیکلی بھی قداور ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر ہاسپٹیلٹی اینڈ ایجوکیشن ڈویژن ایٹ ہاشو گروپ، اور ایک لمبے عرصے سے ہاشو گروپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ مختلف سینئر مینجمنٹ پوزیشنز پر یہ سرو کر چکے ہیں، اور آج کل یہ ایز سی او ہاسپٹیلٹی اینڈ ایجوکیشن ڈویژن ہاشو گروپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کی بیوروکریسی کا ایک بہت ہی جانا اور مانا ہوا نام ہے ماشاءاللہ، اور یہ ٹپیکل بیوروکریسی کی طرح کام نہیں کرتے، بلکہ ان کا انداز بہت ہی کارپوریٹ سٹائل کا ہے، اور مختلف سینئر مینجمنٹ بیوروکریسی میں سینئر پوزیشنز پر یہ سرو کر چکے ہیں۔ ریسنٹلی یہ منسلک تھے وارڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ساتھ ایز ڈائریکٹر جنرل، لیکن اس کے علاوہ بے شمار سینئر مینجمنٹ پوزیشنز پر انہوں نے سرو کیا ہے۔ جناب کامران لاشاری صاحب، ذوالفقار راحت صاحب ہماری میڈیا انڈسٹری کا ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہے، فاؤنڈر چیئرمین ہیں پاکستان جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے، رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں، اور ٹی وی شوز کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ہر اس موضوع پر بات کرتے ہیں جس پر دوسرے لوگ شاید اوائڈ کرتے ہیں کہ اس پہ بات نہ کی جائے، تو ذوالفقار راحت صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ میں تمام پینلسٹ کو اپنے آج کے اس ٹاک شو میں خوش آمدید کہتا ہوں سر، اور موسم بھی سر اچھا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ سب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ایک دم ایکسٹریم جو ٹھنڈ تھی اس سے ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، تو آج تو موسم کافی پلیزنٹ ہے۔ موضوع ہے ہمارا ریوائول آف بسنت، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے کلچرل ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن بسنت ایک ایسا ایونٹ ہے جو کہ انفارچونیٹلی ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا، اس پر بین لگ گیا تھا، لیکن اب دوبارہ گورنمنٹ نے جرأت کی ہے کہ اس ایونٹ کو بحال کیا جائے، اور بسنت کی وہ رونقیں جو کبھی ہم انجوائے کیا کرتے تھے پھر سے وہ رونقیں بحال کر دی جائیں۔ تو موضوع ہے بسنت فیسٹیول، ریوائونگ کلچرل ہیریٹیج ٹو ڈرائیو ٹورزم اینڈ اکنامک گروتھ۔ جی ہاں، اس ایکٹیویٹی کا ڈائریکٹ امپیکٹ ایک تو کلچر کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اس کا تعلق ڈائریکٹلی ٹورزم کے ساتھ بھی ہے اور اکانومی کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ جب یہ ایونٹ ہوتا ہے تو ایک ایسی ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے جس کا ایک اکنامک امپیکٹ ہمارے مختلف شعبوں پر ہوتا ہے۔ اس میں ہوٹلز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، شاپنگ مالز ہیں، اور اس طرح کے بہت سے ایسے بزنسز ہیں جن کو ڈائریکٹلی اس کا بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو میں آغاز کرنا چاہوں گا فیاض احمد صاحب آپ سے ہی، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذرا بتائیے کہ یہ ایونٹ پنجاب کی کلچرل آئیڈینٹی رہا ہے اور اب اس کا ریوائول ہو رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ ہمارے اس پروونس کے کلچرل امیج کو کس طرح سے بحال کر سکتا ہے، کس طرح سے اس کا ہماری اکانومی پر ایک پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ٹورزم کے شعبہ سے منسلک رہے ہیں اور اب بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ہمیں انلائٹن کیجیے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو شامل کرنے کا اپنی اس ڈسکشن میں. میرے ساتھ بڑے سینئر اور بڑے سیزنڈ ہیں شخصیات میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کہ میری منطق اور اس کے حوالے سے ہوگی، لیکن اس کو بہترین طریقے سے تو یقین بات لاشاری صاحب جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے وہ زیادہ اسے ہائی لائٹ بھی کر سکیں گے، کیونکہ ان کی ہی دور میں اگر ہم دیکھیں تو لاہور میں دور رہا ہے تو ریوائول آف ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. جہاں تک کسی بھی ایونٹ کے ہونے کا تعلق ہے، اگر ہم دیکھیں تو سیلیبریشن جو ہے وہ ایونٹ کی جان ہے. کوئی بھی ایونٹ ہم اسے کس طریقے سے بھی کرنا چاہتے ہیں، اور لاہور تو اس حوالے سے اگر تاریخی میں دیکھیں، پس منظر کو بھی دیکھیں تو لاہور تو ہمیشہ گڑھ رہا ہے مختلف تقریبات پر. یہی وجہ ہے کہ قصور نے اتنی شہرت نہیں پائی، یا گجرانوالہ نے شہرت نہیں پائی، یا کھاڑیہ میں اتنی، یا جہلم نے اتنی شہرت نہیں پائی، حالانکہ وہ بھی ریور اپنے ریورس کے قریب تھے، وہاں پہ بھی بات کری تھی. لیکن لاہور کا ایک خاصا ہمیشہ رہا، خواہ وہ مغل تہذیب ہو یا مغلوں کا دور ہو یا اس سے تغلق کا دور ہو یا اس کے بعد جو سکھوں کا اور یا پھر انگریزوں کا. لاہور کی اہمیت سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور لاہور کو ہم نے جب نعرہ دیا لاہور لاہور ہے تو یقینی بات ہے اس سے زیادہ کوئی اہمیت کی بات نہیں ہو سکتی کہ لاہور کے بارے میں یہ کہنا بھی تھا کہ 7 دن 8 میلے میں جاواں کیڑے پاسے تھے کیڑے میلے. تو اگر وہ ریوائول تھی یا اس وقت بھی تھا کہ جی اس میں اتنی انتھوزیزم تھا لاہور کے لوگوں میں، جوبیلیشن تھی، محنت کرنے والے لوگ، اپنے ثقافت کو کنٹینیو کرنے والے لوگ، کیونکہ یہاں جو آباد کاری تھی وہ یقینی بات ہے. اگر ہم غور کریں تو ہم ایک ایسے نہج پہ آباد تھے جہاں پر اس کے زیادہ تر لوگ جو ہے فصلوں کی کاشت پہ بیس کر رہے تھے، اور اس فصلوں کی کاشت کی جب اس کی کٹائی ہوتی تھی تو وہ سیلیبریشن تھی. اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سردیوں کا موسم ختم ہوتا ہے، جب بہار کی آمد ہوتی ہے، تو بہار کی آمد کو لاہور میں منانے کا طریقہ کار جو ہے وہ بسنت سے بہتر کوئی نہیں رہا. جو کہ ہم دیکھتے ہیں سنسکرت کے زمانے سے، جب کہ یہاں لینگویج جو ہے سنسکرت بولی جاتی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک جو فیسٹیوٹی ہوئی وہ خاصا رہا لاہور میں. تو لاہور تو ہمیشہ سے اس اپنے اس پس منظر کے حوالے سے، کسی بھی فیسٹیول کی سیلیبریشن کے حوالے سے بہت خاصا منا کرتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. حسیب گردیزی صاحب، آپ ماشاءاللہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں، آپ پاکستان کے ٹاپ ہاسپٹیلٹی برانڈز کے ساتھ منسلک ہیں. بسنت جب ہوا کرتی تھی، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب بسنت اپنے عروج پر تھی اور ہم دیکھتے تھے کہ گیسٹ آتے تھے، رومز نہیں ہوتے تھے، اور بہت سے لوگ سفارشیں کرواتے تھے کہ یار روم چاہیے ہوٹل میں تو کچھ کریں. لیکن بسنت کی وجہ سے ایکٹیویٹی اتنی ہوتی تھی، اور خاص طور پر لوگ پاکستان کے باہر سے بہت لوگ آتے تھے اور صرف بسنت کے ایونٹ کے لیے ہی آتے تھے. آپ سر چونکہ اس شعبہ سے منسلک ہیں، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے ساتھ ہیں، ٹاپ ہاسپٹیلٹی برانڈ کے ساتھ بھی ہیں، آپ ہمیں انلائٹن کیجئے کہ اب جو ریوائول ہونے جا رہا ہے بسنت کا، اس سے بزنس پر کیا امپیکٹ ہوگا، اور اکراس آل سیکٹر جس میں ہوٹلز بھی ہیں، ریسٹورانٹس بھی ہیں، شاپنگ مالز ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنسز ہیں. تو اس پہ ہمیں ذرا اپنا انسائٹ شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہاسپٹیلٹی جو ہے نا، وہ کسی بھی شہر میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو، اس کا تعلق اس شہر میں ہونے والے ایونٹس کے ساتھ. ابھی بسنت ایک آج سے 18 سال پہلے اگر بات کی جائے، 18-20 سال پہلے جب بسنت اپنے عروج پہ ہوتی تھی تو اٹ واز این انٹرنیشنل ایونٹ. اور لشاری صاحب واؤچ کریں گے کہ ہمارے ہمسایہ ملکوں سے بھی اور باہر سے بھی لوگ پرائیویٹ جیٹس پہ آتے تھے لاہور کے اندر. میں تو کیونکہ آئی واز اے ڈیپٹی جی ایم ایٹ پی سی لاہور ایٹ دیٹ ٹائم، سو آئی کین ٹیل یو دی اماؤنٹ آف VIPs اینڈ اماؤنٹ آف پیپل ہو وڈ کم جسٹ ٹو وٹنس دیٹ. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، یہ ایک ایسا ایونٹ تھا جو پاکستانی لوگ جو بہت پہلے عرصے سے پاکستان سے باہر چلے گئے اور وہ مختلف ملکوں میں ہیں، USA میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، UK میں ہیں، ان کے لیے ایک کنیکشن تھا ملک کے ساتھ. وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ وی بلانگ ٹو لاہور، دیکھو یہاں پہ یہ فیسٹیول ہوتا ہے. اور جتنے بھی کراچی، لاہور، اسلام آباد کے جتنے بھی کارپوریٹ کمپنیز تھیں وہ لاہور آ جاتی تھیں ایک PR ایکٹیویٹی کے لیے. وہ انوائٹ کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ہشوانی صاحب سینئر جو تھے
وہ ایمبیسیڈرس کو انوائٹ کرتے تھے لاہور میں, اور وہ لوگ بڑے پیار سے آتے تھے, اور پی سی کی چھت کے اوپر بڑی زبردست ایک بسنت ہوتی تھی. اور بسنت کا ایک تو کمرشل اینگل تو ہے ہی ہے, ایک ہاسپٹیلٹی کا اینگل یہ تھا کہ لاہوری کیونکہ بہت زیادہ ہاسپٹیبل ہیں, تو لوگ انوائٹ کرتے تھے. ہم نے نہیں سنا کہ کہیں پہ کوئی جو ہے بک رہا ہو بسنت کا ایونٹ. مطلب اگر کسی نے کیا ہے, اگر کسی نے بسنت جیسے اشوانی صاحب نے کیا ہے, تو وہاں 250-300 فیملیز انوائٹیڈ ہوتی تھی, بائی انویٹیشن جاتا تھا, لوگ گٹی بھی دیتے تھے اور پنا بھی دیتے تھے اور ساری چیزیں اور کھانا بھی. اب آ کے تھوڑا سا اس کا کمرشل اینگل میرے خیال میں جس طرح ہر چیز کمرشل ہو گئی. اب جیسے یہ بچے ہیں, میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی بچہ ایسا ہوگا جس نے بسنت لاہور کی دیکھی ہو, کیونکہ میرے بچے اس وقت 22-23 سال کے ہیں, تو وہ اس وقت 3-4 سال کے تھے جب بسنت بند. بالکل صحیح. اب ان کا کنیکشن اس ایونٹ کے ساتھ اب دوبارہ سے بحال ہونے جا رہا ہے, اور میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے انسٹنکٹ ہونے سے پہلے ہماری جنریشن کے یہ ہم ہینڈ اوور کر دیں گے نیکسٹ جنریشن کو, تاکہ وہ اسی انتھوزیازم کے ساتھ اس فیسٹیول کی بات کریں جیسے ہم کریں, کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس, اللہ کرے ہم وہ ایکسپیرینس دوبارہ سے بہتر طریقے سے بحال کر سکیں. جہاں تک بات ہے کہ ہیومن لائف از امپورٹنٹ, بالکل وہ 100% اس سے کوئی شک والی بات نہیں ہے. میرے خیال میں اس گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بڑا بولڈ اسٹیپ لیا. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو دیکھیں صرف ہوٹل کی بات نہیں ہے, کاغذ بھی بکے گا, گڈی والا بھی پیسے کمائے گا, دھاگا بکے گا, جو ایونٹ آرگنائزر ہے اس کا کھانا بکے گا, ٹھیک ہے, ڈھول والے کا ڈھول بکے گا, ٹھیک ہے, گانے والے کا کنسرٹ بکے گا. تو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے, جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کی ہاتھ سے پیسہ ان لوگوں کو جائے گا جو کہ ایک چھوٹے چھوٹے بزنسز کریں. جہاں تک آئی تھنک اس سال کمروں کی اس قدر زیادہ ہائپ نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی, بیکاز آج سے کوئی سر بھی کریں گے اور بھائی جان بھی, کہ آج سے کوئی 1.5-2 مہینے تک ایمبیگوٹی تھی, ہوگی نہیں ہوگی, ہوگی نہیں ہوگی. تو وہ سچویشن ایسا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے اتنا جلدی پلان نہیں کر سکے. دوسرا دیکھیں رمضان بھی اب فیبرری میں آ رہا ہے, آگے جا کے بھی یہی ہوگا, تو لوگوں کی باقی چیزیں بھی پلاننگ اکارڈنگلی ہے. سو آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ون آف دا فائنسٹ ایونٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہاسپٹیلٹی ہو, ریسٹورینٹ ہوں, لوگ ہوں, یہ بالکل ان کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. اور جس طرح کرکٹ, جس طرح باقی اسپورٹس ایکٹیویٹیز, دس واز جیسے لشاری صاحب ابھی پرائیویٹلی بھی کہہ رہے تھے, دس واز ون آف دی بگیسٹ ایونٹس آف دی ورلڈ. جتنے بڑے بڑے ایونٹس ہیں ان میں سے یہ ایک ایونٹ ہے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ ہم بفور وی لیو دس ورلڈ we should hand over this festival to the new generation with great zeal and same enthusiasm جیسے کہ ہم نے اپنی جوانی میں اس کو سیلیبریٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میں آگے بڑھوں گا جناب کامران لاشاری صاحب کی طرف, اور آپ نے سر وارڈ سٹی کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از ایبسولوٹلی گریٹ. آپ نے جس طرح وہ پرزرویشن کی ہے, ہیریٹیج سائٹس کو جس طریقے سے آپ نے محفوظ کیا ہے, وہ بہت ہی ایک شاندار کام آپ نے کیا ہے. تو مجھے آپ سے تھوڑا اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ جو ہماری ہیریٹیج سائٹس ہیں اور ایسی اربن اسپیسیز ہیں جہاں پہ ہسٹری ہے, کلچر ہے, ان اسپیسیز کو کس طرح سے ہم بسنت کے دوران, بسنت کی سیلیبریشنز کے دوران یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور کس طرح ان اسپیسیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے بسنت کے ایکسپیرینس کو انہانس کر سکتے ہیں ہم اپنے لوگوں کے لیے. جی, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وراثت کی, جس کو ہیریٹیج کہا جاتا ہے. اور ہیریٹیج وہی چیز ہے, یا تو ایک بلٹ اپ چیز ہوتی ہے, کوئی عمارت ہے, کوئی قلعہ ہے, اس کو ہم ٹینجیبل ہیریٹیج کہتے ہیں. جو انٹینجیبل ہے وہ ہمارے فیسٹیولز ہیں, میوزک ہے, یہ. اور ان دونوں کو محفوظ کرنا, ان دونوں میں مزید ترقی لانا. اور بڑی اچھی بات کی گردی صاحب نے کہ جیسے ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ چیزیں سونپی. بسنت میں نے تو نہیں شروع کی, کہاں سے شروع ہوئی, 700 سال سے, ٹھیک ہے, تو 700 سال سے ایک تسلسل ہے, ایک سلسلہ ہے جو جنریشن وائز چلتا آیا.
وی آر دی موسٹ انفارچونیٹ جنریشن دیٹ وے کہ جس نے آ کے یہ سلسلہ آ کے توڑ دیا یا ہمارے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا. لیکن شکر ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہی ہم واپس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو ہینڈ اوور کرنے لگے. سو اور پھر یہ ان کا فرض بنے گا ایک دن, امید ہے کہ یہ بھی آگے جو ان کے بعد کی جنریشن ہے. تو دس از ہاؤ جو کوئی تہذیب ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی تہذیب کو محفوظ کرنا, اس کو ٹوٹنے نہ دینا اور اس کے ساتھ جڑے رہنا اور اس میں ترقی اور بہتری لانا. سو اسی طرح یہ عمارتیں جو ہیں یہ بھی ہمارے ملک کی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, اور لاہور تو اس کی گڑھ ہے, اٹس اے کلچرل کیپٹل آف پاکستان. تو ان کو سجانا, بنانا, ان کو کھولنا, میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ پوری ہسٹری میں قلعہ جو ہے کبھی شام کے بعد نہیں کھلتا. دیر واز بند مینجمنٹ. ہم بند مینجمنٹ کے بڑے, میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ ایک مینجمنٹ ہے جس پر ہم بہت عبور حاصل کر چکے ہیں, وہ ہے بند مینجمنٹ. یعنی جس کا یہ بھی شکار ہو گئی بسنت بھی. ابھی ایک مسئلہ آیا, اس میں اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ہم نے مینجمنٹ کا کیا طریقہ کہ اس کو بند کر. کل کو آپ کے ادھر کچن میں کوئی مسئلے آ جائیں تو آپ کہہ دیں گے چلو اس کو بند کر. اس طرح تو سارا ملک ہی آپ بند کر دیں, کرفیو کر. So the challenge is always there, and you need to meet that challenge and find ways how to control, minimize the bad sides of it. Yeah. تو وہ اب اسی اپروچ کو اپنایا گیا ہے, اور I think this is a wonderful thing to happen. اور انشاءاللہ یہ ایک ملک میں اور خاص طور پہ لاہور میں ایک جو ہمارا جس سے یہ مزاج پہچانا جاتا ہے کھلے پن کا, کھلا پن. میں بات فورٹ کی کر رہا تھا, ہم نے شام کو اس کا مغرب کے بعد جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ پہلے کوئی اس کا رواج نہیں تھا. لوگوں سے ہم نے روشن کر دیا. اب آ کر وہ لوگ, وہ کلاس آف پیپل who had stopped coming to the Lahore Fort or Shalimar, now they go there. So buildings ko, I keep using this phrase in my department and to my people, connect buildings with the people. کیونکہ خالی بلڈنگ کو ریسٹور کر لینا, چاہے وہ قلعہ ہو, کوئی جگہ ہو, آپ کتنا بھی اچھا ریسٹور کر لیں, بٹ if there is a disconnect with the people, then it is no good. The ultimate happiness, the ultimate raunak, success is not through brick and mortar or building, it is through people. Absolutely. So بسنت کی بھی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ اس میں دیکھا جائے نہ کوئی بلڈنگ ہے, نہ کوئی ایک اتنی سی پتنگ ہے کاغذ کی بنی ہوئی اور ایک پتلی سی ڈور ہے, لیکن look at the energy of the people. It's the people who, وہ انرجی کسی اور مجھے ملک کے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یار عیدوں میں کیوں نہیں آتی. ہمارے بچے تنگ پڑ جاتے ہیں عید سے, وہ کہتے ہیں جی اتنی عیدی لو, اتنی عیدی دے دو, پھر جا کے صبح کو پہلے تو 6:45 بجے اٹھ کے نماز, دوبارہ ایک چھٹی نماز پڑھو, پھر جا کے سو جاؤ. تو یہ کیا عید پہ کوئی ہم اس کو اس طرح کا فیسٹیول نہیں ہے. ایون 14 اگست کو ایسے نہیں بنا سکتے. اب ہر گھر میں یہ پر یہ ایک دن میں نہیں بنتی, آپ بنانا بھی چاہے نہیں بنے گی. یہ 600 سال کا وہ میں جو کہہ رہا ہوں سلسلہ جو ہے اس نے یہ بنایا ہے, اور سو اس کو قدم نہیں ختم ہونا چاہیے. اور اس میں جو کوئی خرابیاں ہیں ان کو ہم ایک ذمہ داری سے ڈیل کریں, ٹھیک کریں. اور یہ اس سے خوبصورت بات کیا ہوگی کہ سارا معاشرہ, غریب امیر, ریڈی والا, ٹائر والے کا بچہ لے کر تو کارپوریٹ کا ہیڈ, ملک کا ہیڈ جو ہے, سارے اس میں جڑ جاتے ہیں. ہر گھر کی یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے. مجھے تو اس سے زیادہ خوبصورت کہانی کہیں نظر. بہت شکریہ. ذوالفقار راحت صاحب, اس میں اس ایونٹ کو جاری رہنا چاہیے. کامران صاحب نے بھی انڈورس کیا ہے, گردیزی صاحب نے, فیاض صاحب نے, اور کچھ اپریہینشنز بھی تھے, سیفٹی میجرز کے حوالے سے بھی تھے. آپ بڑا کلوزلی گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو آئی ایم شیور آپ کے پاس کافی انسائٹس ہوں گے کہ اس ایونٹ کو سیف بنانے کے لیے اور جو اس کی ڈاؤن سائڈ تھی اس کو مینیج کرنے کے لیے بہت سے میجرز لیے گئے اور اس ایونٹ پر بھی لیے جائیں گے.
تو آپ ہمیں انلائٹن کیجیے کہ گورنمنٹ کے حوالے سے کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں کہ یہ ایونٹ جب ہو تو لوگ اس کو ان ٹرو سینس آف دا ورڈ انجوائے کریں، سیلیبریٹ کریں، بجائے اس کے کہ اس میں نیگیٹو قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز ڈیولپ ہوں۔ بابر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو گوتم کو، بابر صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی ہیلدی ڈسکشن کا اہتمام کیا۔ شکریہ۔ گردیزی صاحب، لاشاری صاحب جیسے لوگوں کی موجودگی میں ہم تو سچی بات ہے کہ ان کو سن کر ہم نے بولنا سیکھا اور ان کو پڑھ کر ہم نے لکھنا سیکھا۔ یہ اتھارٹی ہے بنیادی طور پہ، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کاش لاہور میں یا پاکستان میں 2-3 اور کامرہ لاشاری ہوتے تو آج لاہور کی یہ شکل یا پاکستان کی شکل آپ کو نظر نہ آتی۔ آج ہم یہ قلعہ شکوہ کرتے ہوئے اور ندامت کے ساتھ اس نوجوان نسل کے سامنے نہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ واقعی سمجھتا ہوں کہ ہم اس نوجوان نسل کے مجرم ہیں۔ مجرم اس سینس میں ہے کہ 2005 میں پابندی لگی، 2006 میں علامتی طور پہ بسنت کے حوالے سے کورٹ میں کیس ہوا، اور اس کے بعد ہم سب نے اس تہوار کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، 7 لاکھ اور ہم سب نے اس پہ اکتفا کر لیا اور اس کے بغیر جینا سیکھ لیا۔ اور یہ جو 21-20 سال کے بچے اور بچیاں ہیں، انہوں نے تو وہ تہوار دیکھا ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ بسنت چیز کیا ہے۔ اور آج بڑا خوبصورتی سے احاطہ کیا گردیزی صاحب نے کہ ہم یہ چیز آگے نئی نسل کو دے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملا، اور پنجاب گورنمنٹ نے انیشیٹو کیا اور ہم سخرو ہوئے۔ لیکن اس میں ہماری وہ ایفرٹ نہیں ہے جو وصیت ایک قوم ہوا کرتی ہے، ایک سوسائٹی ہوا کرتی ہے، ہمیں اس پہ فائٹ کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ تہوار جو ہوتے ہیں، جو زندہ تہوار ہوتے ہیں، وہ مرا نہیں کرتے، یہ ہمارے ڈی این اے کے اندر تھا۔ اس لیے یہ تہوار، اس پہ اتنی پابندیاں لگیں کہ ایس ایچ او کو یہ کہا گیا کہ کسی ایریے کے اندر پتنگ اڑتی ہوئی نظر آئی، وہ 5 سال کا بچہ بھی اندر ہوگا اور ایس ایچ او صاحب ڈسپلس ہوں گے۔ اتنی سخت پابندی کے باوجود یہ تہوار کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہا، کیونکہ یہ ہمارے ڈی این اے کے اندر تھا۔ اور آج میں چاہوں گا کہ یہ نوجوان نسل تھوڑا سا اس کو یہ سمجھے بھی۔ ابھی لاشاری صاحب کہہ رہے تھے کہ 700 سال، میں نے تھوڑا سا اس کا ریسرچ کیا، یہ 1500 سال پہلے اس کے آثار ملتے ہیں مختلف جگہ پہ، مختلف معاشرے کے مختلف کنٹریز کے اندر، ایون چین کے اندر، کہ کسی نہ کسی شکل میں منائی جاتی تھی۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بسنت کا مطلب ہے کیا۔ بسنت کا مطلب ہے بہار کا موسم، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آئی بسنت اور پالا، ایک آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ بہار کے موسم کی آمد کا پتہ دیتی ہے، سردیوں کے موسم کا ظاہر خاتمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی، پھر فصلوں کی آمد کا اس میں ایک میسج ہوتا ہے کہ نئی فصلیں، بہار کا موسم، اور سب سے بڑی بات فطرت کی تجدید، اس کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے رنگوں کی آپ بات کر لیں، یہ پیلا رنگ جو ہے، یہ پیلا رنگ، یہ خوشحالی، یہ سورج اور نئی زندگی کا ایک میسج اس میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے لاشاری صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کی اس کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ کیوں ہے۔ تو اٹیچمنٹ اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے خمیر سے اٹھا ہوا ایک تہوار ہے، ہمارے ڈی این اے کے اندر شامل ہے، ہماری دھرتی کا یہ تہوار ہے جس کو پوری دنیا آن کرتی ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی قوم کسی ایسے اپنے تہوار کے ساتھ نہیں کرتی۔ یہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ نوجوان نسل سامنے بیٹھی ہے، یہ 2005 میں اس پہ پابندی لگی تھی مشرف صاحب کے دور میں، حالانکہ مشرف صاحب خود اس تہوار کے بڑے شہدائی تھے، وہ لاہور میں آتے رہے، ان کے دور میں اس کو بڑا پروان چڑھایا گیا، بڑی ایکٹیویٹی ہوئی، ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی تھی، چھتوں پہ جگہ نہیں ملتی تھی، جیسے بڑی تفصیل سے میرے دونوں سینئر بھائیوں نے بتایا کہ کتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی رہی ساری۔
लेकिन उसी दौरान एक 7वीं क्लास की बच्ची डोर करने से हलाक हो गई। उन्होंने एक जुलूस निकाला इसी फिरोजपुर रोड के ऊपर, तो वहाँ पे डीसी साहब गए और डीसी साहब को उन लोगों ने कहा कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यहाँ ब्रिगेडियर साहब वो मौके के ऊपर आएंगे तो हम इसको उठाएंगे। तो उस दौरान इसके ऊपर पाबंदी लग गई। और ये मैं समझता हूँ कि जितना पाबंदी लगाने के ऊपर जोर दिया गया, जितना एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर दिया गया, इससे 10 गुना भी अगर इसको बेहतर करने पे जोर लगाया जाता तो आज ये त्यौहार बहुत ही खूबसूरत होता, आज ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका होता, आज ये हर सूबे और खासकर पंजाब के अंदर रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका होता। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे त्यौहार एक एक करके मर रहे हैं और अब इसकी रिवाइवल हो रही है, जिस तरफ इशारा किया बाबर शेख साहब ने। और मेरी इतला ये है कि जब चीफ मिनिस्टर साहबा को ये बताया गया कि इसकी रिवाइवल अगर हो जाए तो कम से कम बाकी किसी का नहीं पता, लाहौरिये खुश हो जाएंगे। तो ये आइडिया फ्लोट किया गया। उससे पहले भी बड़ी मुखालफत हुई। लशारी साहब तो कहते हैं ना कि ये एक माइंड सेट है, तो ये माइंड सेट लशारी साहब आज तक कायम है। वहां भी उन्होंने कहा कि नहीं ये हो जाएगा, बड़ा स्कैंडल बन जाएगा, लोग मर जाएंगे, गर्दनें कट जाएंगी। लेकिन मैं बहरहाल उसको अप्रिशिएट करता हूँ मरियम साहबा को, वो इस पर खड़ी रही, उनके वालिद साहब से उन्होंने मशावरत की, हो सकता है लशारी साहब भी किसी वक्त मशावरत में शामिल हो, तो उन्होंने ये फैसला कर दिया। अब ये है कि जिस दिन ये त्यौहार होगा, छुट्टी के दिन है तीनों, और जिस तरह लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो बाबर साहब आपका बुनियादी सवाल था, उस दिन गवर्नमेंट ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया है। वंटीने वगैरह तो दे ही रहे हैं, मोटरसाइकिल बंद कर रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस पे जो मैक्सिमम मैयर्स लिए जा सकते हैं वो ले रहे हैं। और मैं इसको हमेशा ही कहता हूँ कि इस त्यौहार को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि चूंकि इस पे ये हो सकता है तो लिहाजा इसको बंद कर दें। ये ऐसे ही है जैसे आप घर से गाड़ी निकालते हुए इसको आपसे गाड़ी ही ना निकाल रहे हैं कि सड़क पे जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई इसका हल नहीं है, आप ट्रैफिक ठीक करें, गाड़ी चलाना सीखें, ये इसका कोई हल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नई नस्ल से सुरखरू भी हो रहे हैं, और ये जो त्यौहार मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में भी जिंदा रहा। बाबर शेख साहब वहाँ पे इसको इस्लामी त्यौहार के तौर पे नहीं लिया गया, सकाफती त्यौहार के तौर पे मनाया गया। तो आज भी हम नई नस्ल को ये दे के जा रहे हैं, तो हमें बहरहाल इसकी खुशी हो रही है। नई नस्ल को चाहिए कि वो इसको स्टडी करे, इसकी रूह को समझे और इसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करे। बहुत शुक्रिया। कल्चरल रिवाइवल का एक नया बाब खुलने जा रहा है, और ये माजी से जो कनेक्टेड हमारी सारी मेमोरीज हैं वो रिवाइव होने जा रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये एक कामयाब इवेंट होगा। जैसा कि आपने अभी फरमाया कि गवर्नमेंट ने वो सारे मेजर्स लिए हैं कि कहीं पे खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई हादसा ना हो या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। फैयाज साहब वापस आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि आपने टूरिज्म के हवाले से सर्व किया है और थ्रू आउट योर करियर आपने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत से इवेंट्स में हमेशा पार्टिसिपेट किया है। मुझे ये बताइए कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है अक्रॉस पाकिस्तान वो किस तरह बसंत के इवेंट को एक ऐसा त्यौहार बना सकते हैं जिसकी एक सॉलिड फुटिंग हो, और इसको साथ ही साथ हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे जोड़कर इसके ट्रू बेनिफिट्स कैपिटलाइज कर सकते हैं। जी, इसमें आस्पेक्ट से तो अगर हम बात कुछ पहले दौर की ले जाएं और उसमें जिक्र करें तो गवर्नमेंट ने तो पैटर्नेज, अभी गवर्नमेंट ने ही पैटर्नेज ली है तो ये रिवाइवल हुई। अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना होती, जैसा कि पहले भी बात की जा चुकी है और इस बात का जिक्र किया गया है कि गवर्नमेंट की पैटर्नेज नहीं थी तो इसको रोक दिया गया। और जैसे लाशारी साहब ने कहा कि जी बंद करने वाली हर चीज़ को, हर चीज़ जो पॉजिटिविटी भी है उसको भी बंद कर दो, नेगेटिविटी तो होनी बंद कर दी जाती है। तो ये हमारा माइंड सेट डेवलप हो गया, और वो माइंड सेट जैसा गदीर साहब ने कहा कि लेगेसी के साथ है कि आपने अब उस माइंड सेट को चेंज करके अपनी लेगेसी पास ऑन करनी। तो यकीन बात है इंशाल्लाह माइंड सेट गवर्नमेंट का भी बड़ा क्लियर है कि ये एक एक्टिविटी को जो कि इस कल्चर का, इस सकाफत का एक बुनियादी हिस्सा है, जुज रहा है,
اس کو ریوائول کی جائے. نہ صرف اس کو ریوائول کی جائے بلکہ ان تمام فیسٹیولس کو جو کہ اس علاقے کی مناسبت سے سیلیبریٹ کیے جاتے تھے ماضی میں, ان تمام چیزوں کو ریوائو کیا جائے. میں اس میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. پاکستان ایک ایسا ڈیسٹینیشن ہے جو کہ یونیک ہے دنیا میں, اس حوالے سے کہ اس میں ایک طرف تو بہت بڑی آپ دیکھتے ہیں کہ K2 کا پہاڑ ہے جو کہ 28,000 سے بلند پہاڑ ہے, اور دوسری طرف ہمارے پاس جو پستی جو ہے یا ڈیپتھ جو ہے وہ بھی گوادر کی شکل میں موجود ہے. تو دنیا میں کوئی بھی ایسا ڈیسٹینیشن نہیں ہے جو ایسا ہو. ایک بڑی چینج, اس میں ویریشن بڑی زیادہ ہے. اور اس حوالے سے ہم ایلوسینٹرک ٹائپ آف پیپل ہیں کہ بہت خطروں سے کھیلنے والے لوگ, خواہ وہ سمندر کی گہرائی میں جا کے جانے کا حد ہو یا پہاڑ پہ چڑھ جانے. اس کے باوجود نہ تو ہم نے اچھے پہاڑ کے لوگ پیدا کیے, لیکن اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ نوجوان نسل میں بہت سے بچے ایسے آ گئے ہیں جنہوں نے کہ K2 کو سر کیا, نہ صرف K2 کو سر کیا بلکہ 14 بلند ترین پہاڑی ہیں چوٹیاں ہیں ان کو سر کر لیا. اسی حوالے سے اگر دیکھیں بسنت کو یہ کہہ کے بند کر دینا یا اس کے بارے میں کنٹینیو رکھنا کہ جی اس میں جو ہے نقصان ہو جائے گا, تو نقصان تو ہر چیز اس چیز میں ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی کے کسی بھی عمل سے. تو اس حوالے سے اگر ہم جس طرح صاحب نے بھی کہا کہ گاڑی کو چلانے سے نقصان ہو سکتا ہے تو گاڑی کو چلانا بند کر دیں, ایسا ممکن نہیں. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم ایسے گورنمنٹ ایک ایسے اقدامات جو کہ ماشاء اللہ کر چکی ہے, اور اس میں مشاورت جو ہے ہمارے شاہی صاحب کی بھی ہے اس میں گورنمنٹ کی اس سیکشن میں, تو ان لوگوں سے جو کہ اس کو کر سکتے ہیں ان سے مشاورت لینے کے بعد اس کا ایک جو ہے اس کا باقاعدہ پلان بنانے کے بعد اس کو کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہے مسلسل ایک اچھا ایونٹ ہوگا اور بڑھتا چلا جائے گا. اور مجھے ایک بات سے اس حوالے سے یاد آیا کہ میں نے جو چولستان کی جب ہم نے ریلی کا آغاز کیا تو ایک بات یہ ہے کہ جس سے حادثات ہوں گے, وہاں گاڑیاں الٹ جائیں گی, گاڑیاں الٹیں گی تو وہاں حادثات ہوں گے, مر جائیں گے لوگ. اس کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ ایسا واقعہ ہوا بھی اسلام آباد میں جو کہ کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت نہیں ہوا. اس وقت کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس پہ بین لگا, تو دیر آفٹر ہم نے نیگوسیشن کی گورنمنٹ سے کی. گورنمنٹ نے اپنے طور پر بھی بات کی کہ ہم رولز اینڈ ریگولیشن بنا رہے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت یہ تمام چیزیں ہوگی. خطرے تو کسی ہر گیم میں ہیں, اس میں بھی ہیں, تو آپ ہم یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق آپ کریں. تو ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب نے اس میں لیڈ رول پلے کیا, اور آج بھی ماشاءاللہ 21ویں 22ویں جو ہے وہ ریلی ہونے جا رہی ہے. اسی طرح بسنت جو ہے وہ 1997 میں سیلیبریٹ کی گئی تھی. یا میں نے اپنے بچپن کے دنوں میں بسنت کی کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو میں نے کبھی بھی نوٹ نہیں کیا. سنس مائی 5 ایئرز جب کہ گڈی پکڑنے کا تن جیسے کہتے ہیں نا, تن کو اپنا لینا سیکھ لیا تھا کہ اس میں آپ کی سب انگلی جو ہے برداشت کر سکتی ہے اور کٹ جاتی ہے. اس وقت سے لے کر 1997 میں 2000 تک جو ہے اسی سیلیبریشن میں حصہ لیا اور بڑی جوش و خروش سے لیا. اس میں کوئی ایسے حادثات نہیں ہوئے. لیکن جب ہم نے گورنمنٹ نے تھوڑا سا رولز کو تھوڑا سا ریلیکس کیا یا سمجھ لیں کہ لوگوں نے اس کو ہاتھ میں لے لیا قانون کو, تو قانون جب بھی آپ ہاتھ میں لیں گے تو وہ ہمیشہ غیر عربی کی طرف جائے گا. گورنمنٹ کی پیٹرنیج یونیک بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگی. تو انگلیاں کٹتی رہی ہیں نہیں, انگلیوں کا کٹنا تو دیکھیں وہ جب بسنت کی شام کے بعد جب بندہ یا دوسرے دن جب آ کے آفیسز میں جاتے تو دیکھتے تھے جاتے ہی لوگ دکھاتے تھے. لیکن اس حوالے سے وہ اسلام نے کہا ہے نا, جہاں کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا, جو ہے مل چکا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا. تو ہمیں جو اچھا ورثہ ملنے جا رہا ہے ہمیں اس پہ یاد رکھنا چاہیے. میں بھی ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ پہلے پہل کا عشق ابھی یاد ہے فراز, دل خود یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں نہ ہوں. تو آپ ان کی جو کٹی ہوئی تھی وہ دکھاتے تھے لوگوں کو. میں گردیری صاحب کی طرف آگے بڑھوں گا. سر آپ انلائٹن کیجیے کہ ہوٹل انڈسٹری کس طرح ڈیسٹینیشن مارکیٹنگ کے ذریعے, یعنی یہ جو ہمارے فیسٹیولز ہیں بسنت اور اس طرح کے اور جو فیسٹیولز ہیں ان پر کیپٹلائز کر کے ڈیسٹینیشن مارکیٹنگ کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں, ایک چیز جو یہاں پہ میرے سمیت لوگ پتنگ باز بیٹھے ہیں, دیکھیں پتنگ یہ جتنے بچے بیٹھے پتہ نہیں پتنگ کوئی ہاتھ کھڑا کہ کون پتنگ اڑاتا ہے؟ اچھا, یہ دو یہ چار ہوں گے جو پتنگ اڑاتے ہیں. ہمارے یہاں تو پتنگ باز ہوا کرتے تھے. دیکھیں ہر اسپورٹس جو ہے نا وہ مہارت مانگتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ اس دفعہ تو بسنت کھل رہی ہے وچ از گریٹ ایونٹ, بٹ یہ ایز اے اسپورٹ
اس کو اگر سارا سال آپ ڈسکریج رکھیں صرف 3 دن کے لیے کھولیں گے تو اس میں وہ والی نہ ڈیسٹینیشن کی بات آئے گی نہ کچھ آئے گی. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کرکٹ کو کہیں کہ جی بس کرکٹ جو ہے نا سال میں 3 دن آپ کھیلیں گے باقی سب نہیں کھیل سکتے. آئی تھنک اس کا انشاءاللہ یہ جو 3 دن آئیں گے مجھے پوری امید ہے ہم خود بھی جو ذرا تھوڑے سینئر ہیں اور جو بچے بھی ہیں وہ ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گورنمنٹ کو یہ ثابت کریں گے کہ جناب اگر آپ ہمارے لیے کوئی بھی ایک ایکٹیویٹی وہ کرتے ہیں تو وہ ہم وی ایشور یو کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی دکھائیں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا. دیکھیں 3 دن کے لیے تو آپ موٹر سائیکل بھی بند کر سکتے ہیں, رکشے بھی فری کر سکتے ہیں, سارا کچھ, لیکن سارا سال نہیں کر سکتے. اگر اس اسپورٹس کی ایک ریگولیشن کو کنٹینیو رکھا جائے اور اس کو جو ہے کنٹینیو رکھیں بٹ ود ریگولیشن, جو پتنگ بنانے والے ہیں جو ڈور بنانے والے ہیں یہ اگر اسی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں تو میرے خیال میں یہ ریوائیو ہو جائے گا. باقی رہی بات دیکھیں اسپین کے اندر بل فائٹنگ کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, روڈ کے اوپر بل بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. آئی تھنک یہ 18-20 سال کے بعد یہ ہونے والا ایک ایونٹ ہے. اس کے اوپر میڈیا کیا رول پلے کرتا ہے, ہاؤ دے پازیٹیولی شو کرتے ہیں اس کی ریلز اینڈ اور سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے. آئی تھنک یہ پوری دنیا میں اب تو جو ہمارا 18 سال پہلے کی بات ہے اس وقت تو آپ کے پاس ایسا سوشل میڈیا نہیں تھا جس میں کہ ہر آدمی اپنی پکچر پوسٹ کرے دکھائے کہ یہ گڈی اڑا رہا ہے. آئی تھنک اگر یہ ٹھیک ہو گیا اور یہ ہر سال کا ایونٹ ہوا تو آئی ایم ویری مچ شیور جیسے دنیا میں اور ایونٹس ہیں اس کا ایک نام ہوگا اور پیپل ول کال اینڈ آسک کر کے اچھا یار یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور اٹ ول کم. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا ہمسایہ لوگ تو ابھی بھی منا رہے ہیں رائٹ. سو بیسیکلی آئی تھنک دس ول بیکم این ایونٹ بٹ میری جو اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ صرف 3 دن پہ اگر گڈی اڑانی اجازت ہے اور باقی سال نہیں ہے تو یہ بچوں پہ لیگیسی نہیں جا سکتی. دیکھیں ہمارے پاس اس لیے لیگیسی تھی کہ ہم شام کو گڈی اڑاتے تھے, مطلب چھت پہ اڑاتے تھے, لان پہ بھی اڑاتے تھے. کرکٹ والے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ساتھ 2-4 لوگ گڈیاں بھی اڑا رہے ہیں اور پھر کرکٹ چھوڑ کے تو گڈی لوٹنے بھی چلے جاتے تھے کہ جی رائٹ. سو وہ ایک جو انتھوزیازم ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑے گا. جی کامران لاشاری صاحب کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کوشچن ہوگا. جیسے انہوں نے ابھی سیف قدیسی صاحب نے انٹرنیشنل فیسٹیول کا اسپین کے بل فائٹنگ والے فیسٹیول کا ذکر کیا ہے. آپ ماشاءاللہ دنیا بھر گھومے ہیں, بہت سے فیسٹیولز میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, آبزرو کیا. آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل فیسٹیولز ہیں ان سے کیا لرننگ ہے جو ہم لا کر یہاں پہ انکارپوریٹ کریں اور بسنت اور اس جیسے دوسرے فیسٹیولز میں بھی وہ لرننگ ہم انکارپوریٹ کریں اور اس کی کلچرل سیلیبریشن, سیفٹی اور اکنامک امپیکٹ کو صحیح معنوں میں کیپٹلائز کر سکیں. دیکھیے مجھے کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم نے دنیا سے محنت کرنا پتہ نہیں کتنا سیکھا ہے لیکن ہنسنا گانا بالکل نہیں سیکھا. اور یہ دونوں چیزیں منسلک ہیں. آپ دیکھ لیجیے اسپورٹس میں جو دنیا میں ملک سب سے آگے ہے وہی ترقی میں بھی سب سے آگے ہے, وہی محنت میں بھی آگے ہے. ان کو وقت کی قدر و قیمت ہے, کھیل کی بھی ہے. انگریز 5 دن بہت کام کرتا ہے, کسی سے بات نہیں کرتا, اپنے کام پہ لگا رہتا ہے, اور 2 دن پھر بات نہیں کرتا کہ میں نے اب نکلنا ہے کہیں جا کے شغل کرنا ہے, کہیں جا کے اسپورٹس کرنی ہے, آؤٹنگ کرنی ہے. ادھر کام کے وقت ہم شغل کرتے رہتے ہیں اور شغل کے وقت رونے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں کیتا سی وہ جی غریب ملک ہے, بیماری بڑی ہے, بڑا خطرے والا کام ہے, پہلا کام ہے یہ. I mean, we should have clarity. Suffering, pain and happiness, they go hand in hand in life. You can't separate the two. So, دونوں کو سیکھنا اور دونوں سے نپٹنا سیکھنا چاہیے. اور یہ جو ایک بلیک اینڈ وائٹ میں زندگی کو دیکھنا کہ نہیں پہلے دنیا ساری ٹھیک ہو جائے, میرا پاکستان سارا بالکل سیدھا, ہر دنیا میں امن ہو جائے, ہر غریب جو ہے وہ یہ ہو جائے, بیمار بھی ٹھیک ہو جائے, پھر میں ہنسنا گانا سیکھوں. وہ میں نے کہیں پڑھا ہے آسکر وائلڈ کا, وہ کہتا ہے کہ if the caveman had learned to laugh, the history of the world would have been different. اچھا,
تو یہ ہم ابھی کیو مین ہیں اس معاملے میں، بلکہ اچھا بھلا ملک تھا، یہ ایسا نہیں تھا، ہمارے بچوں کو تو نہیں سمجھ ہوگی، لیکن ہم نے جب ہم ان کی ایج میں تھے یہ بڑا ریلیکسڈ ملک تھا. یہ پھر ایک دور آیا ہے جس میں گھٹن، جس میں جبر، جس میں روک تھام، NOCs، پابندیاں، بندشیں، اور ہر چیز پہ یہ کوئی سوالیہ نشان اٹھا دینا، یا سیکیورٹی کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ اس کو بند کر دینا، خراب کر دینا. یہ ایک کلچر ڈیولپ ہوا پچھلی 3-4 دہائی میں، اور اس کی وجہ سے ایک ذہن بننا شروع ہوا. وہ جوڈیشری میں بھی وہ ذہن بن گیا، ہمارے جرنیلوں میں بھی آ گیا، ہمارے میڈیا میں بہت سارا آ گیا، ہمارے ہر گھر میں آ گیا، ہماری سول سروس میں بھی آ گیا. سو وی نیڈ ٹو اوپن اپ. My only issue is the day this country will learn to open up. آپ بارڈر دیکھیے سارے بند ہو گئے ہیں چاروں طرف سے. اٹس اے بند مینجمنٹ، اچھا فزیکلی بھی اور اس سے زیادہ مینٹلی. The real barricades are here. ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور اس کے لیے پابندی، اور ہر جگہ پہ ہم نے دیواریں کھڑی کر دی. ہمیں ہیضہ بھی بند ہو گیا. یہ بات ملک میں یا بند ہے. اچھا مطلب ہم غور کریں نا، چونکہ ہم ریلائز نہیں کر رہے ہوتے. I cannot go to my GOR1. I cannot enter. They stop me. مجھے یوں لگتا ہے میں GHQ میں آ گیا. تو وہ کہتے ہیں مطلب look at my seniority and my services to this place میں ادھر میں 10-12 سال رہا ہوں GOR1 میں. اور تب ہمارے دوست یار دن رات ہم بڑے آرام سے آتے جاتے تھے. آج وہاں وہ ایسے ہیں جیسے سوائے کتا نہیں انہوں نے رکھا ہوا، باقی چیزیں بندے تو رکھے ہوئے ہیں. وہ آ جاتے ہیں، جناب کتوں آئے ہو، کتنے جا رہے ہو، شناختی کارڈ دکھاؤ. اور جہاں جہاں ہے دیواریں بڑھتی جا رہی ہیں، دیواروں کے اوپر سنگلاخیں لگائی جاتی ہیں، سنگلاخوں کے اوپر کیمرے ہیں، پھر ایک چوکی دار ہیں، پھر کتے ہیں، پھر مانا کچھ کسی عرصے میں کچھ سیکیورٹی ایشوز آئے تھے، اور وہ سیکیورٹی ایشوز بھی اور طرز کے تھے. وہاں کتنی بھی آپ دیواریں لگا لیں، وہ سیکیورٹی اس سے وہ رکنے والی نہیں تھی. لیکن ہم اپنی سوشل لائف کو، ہم اپنی سٹیزن، آپ سڑک پہ جا رہے ہوں تو ایک دم آگے ڈنڈے آ جاتے ہیں. تو سمجھیے کتنے ہوئے پولیس والا ہے گا ہی نہیں تھی، یا کر کے اندر منہ کر کے سگریٹ پی رہے ہیں، انہیں ڈنڈے لا کے بڑا خوش ہیں. ہم روک کر ہمیں خوشی ملتی ہے کہ وہ کیا لینا لواتی ہیں. سو یہ جو ہے نا ایک PC ہوٹل میں آج بھی آپ نے قوالی کا پروگرام کرنا ہو تو آپ کو 2 NOC چاہیے. الحمرہ میں جو بنا ہی اس کام کے لیے، وہاں پہ بھی آپ کو NOC چاہیے. تو یہ کیا ہے بندشیں، پابندیاں؟ پلیز open up yourself, open up your mind and open up this beautiful country and make it easy and free flowing, and you will see کتنا ٹیلنٹ آئے گا، کتنی اکانومی آئے گی، کتنا وسعت آئے گی آپ کے، اور ترقی آئے گی. بالکل بہت بہت شکریہ ڈاکٹر. بہت ہی خوبصورت انسائٹس آپ نے شیئر کیے ہیں. ذوالفقار راحت صاحب، جیسا کہ گورنمنٹ کے ادارے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا بھی اس میں کوئی ایک خاص رول ہوگا کہ اس ایونٹ کو ان رائٹ کانٹیکسٹ پروجیکٹ کیا جائے تاکہ دنیا تک ہمارا جو پیغام ہے وہ صحیح معنوں میں پہنچ سکے، اور پاکستان کا ایک جو رائٹ امیج ہے، سافٹ امیج ہے، وہ بھی دنیا تک پہنچے اس فیسٹیول کے حوالے سے؟ بابا صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آؤں، میں تھوڑی تہوار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ابھی لشاری صاحب نے جو بات کی، یہ بڑی بڑی دیواروں کی بات، یہ دیواریں گراؤنڈ کے اوپر تب بنتی ہیں، پہلے انسانوں کے دلوں کے اندر دیواریں بنتی ہیں، پھر سڑکوں کے اوپر اور محلوں کے باہر دیواریں پڑی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. دیکھیں یہ جو تہوار ہے، اس حوالے سے میں نے چند لائنیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس کی امپورٹنس کے حوالے سے.
دیکھیں تہوار قوموں کی زندگی میں کیا ان کی اہمیت کیا ہے. تہوار قوم کی اجتماعی یادداشت ہوتے ہیں. یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہماری مٹی کی خوشبو کیا ہے, ہماری شناخت کن رنگوں سے بنی ہے. یہ نوجوان نسل کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تہوار ان کی اہمیت کیا ہے. تہوار نسلوں کو جوڑتے ہیں, بزرگوں کی یادوں کو بچوں کے مستقبل سے ملاتے ہیں. جب تہوار ختم ہوتے ہیں تو صرف شور نہیں, خاموشی ورثے کو نگلنے لگتی ہے. وہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ ورثے کو نگل جاتی ہے. یہ تہوار اتنا خوبصورت ایک ایونٹ ہوتے ہیں کہ اس میں امیر اور غریب کا فرق بالکل مٹ جاتا ہے, اور ہم نے ایسے تہواروں میں پریکٹیکلی دیکھا ہے. اجنبی بھی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. جہاں موسیقی, رنگ اور مسکراہٹ ہو وہاں نفرت کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. تہوار برداشت سکھاتے ہیں, اور جو ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے وہ صرف عمارتیں نہیں, وہ قوموں کی زندگی میں ان کی کہانیاں, ان کے رنگ, ان کے جذبے بھی دیکھتی ہیں. اور ہم نے صرف سمجھ لیا کہ یہ ٹورسٹ آئے ہیں, ان کو بس گھما پھرا کے آگے 10 گاڑیاں لگا دی سیکورٹی کی, 10 پیچھے لگا دی, گھما پھرا کے ان کو کر دیا. وہ قوموں کے جذبے دیکھتے ہیں, قوموں کے رنگ دیکھتے ہیں. اور جب ہم اپنے تہوار کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو دنیا سے ایک طرح سے چھپا دیتے ہیں. اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب معاشرے بکھرنے کی بجائے جڑتے ہیں. تو یہ تہوار کی بہت ہی اہمیت ہے, اور خاص کر یہ تہوار جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی کہا, یہ ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے. اب ایک بات اور نوجوان نسل کو میں نے سوشل میڈیا کی آج کا جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے کہنی ہے, اور پھر میں بابر بھائی کی طرف آتا ہوں. دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے جو آج ایک انقلاب برپا ہے, جس شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں بہت بڑا رستو اور بڑا ایکسپرٹ سمجھتا ہے, اور ہمارے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے واسطہ پڑتا ہے. ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا وہ اپنے آپ کو سینئر صحافی بھی لکھنا شروع ہو گیا. تو اس سوشل میڈیا نے 2-3 چیزوں کو بالکل ہی چینج کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ایک جو نالج, ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا, نالج ہے کیا. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس سوشل میڈیا نے جو سطحی قسم کی انفارمیشن ہے اس کو نالج قرار دے دی ہے, اور ساری نوجوان نسل نے اس کو بلیو کر لیا ہے کہ دس از نالج. حالانکہ وہ نالج نہیں ہے, وہ انفارمیشن ہے جی. وہ فلاں صاحب کی چوتھی بیوی کا نام کیا ہے, فلانا اس ملک میں کیا ہوا تھا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نالج ہے. نالج نہیں ہے. نالج آپ کو کتابوں سے ملتا ہے, بڑوں کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے, اس کا ایک پروسیس ہی اور ہے. تو یہ نوجوان نسل سمجھ رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی 4 پوسٹیں ادھر گھمائی, 4 ادھر گھمائی تو انہوں نے بڑا نالج حاصل کر لیا. ایک تو سوشل میڈیا نے یہ ڈائنامکس بدقسمتی سے چینج کر. دوسرا ریلیشن کے بارے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہم کسی کو لائک دے دینا, کسی سے لائک واپس لے لینا, کسی کو شیئر کر دینا, اس کو ہم ریلیشن سمجھتے ہیں. یہ ریلیشن نہیں ہے. ریلیشن یہ ہے کہ 20-20 سال کی ایجنگ ہے, 30-30 سال کا تعلق ہے, اور اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. تو یہ اسی طرح تہواروں کے معاملے میں بھی ہم نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں فیسٹیوٹی سوشل میڈیا پہ اسی کے اندر گم ہو کے رہ گئے ہیں. جو ہماری جینون چیز تھی, جو مٹی سے ہم جڑے ہوئے تھے, ہم اس سے بالکل الگ ہو گئے, کسی اور دنیا میں چلے گئے. تو آپ ضرور آگے بڑھیں, ضرور ترقی کریں, ضرور سوشل میڈیا کو دیکھیں, لیکن اس کے اندر سے اپنا آپ اس کو نہ گم نہ ہونے دیں, اپنی پہچان ضرور رکھیں. اب بابر صاحب نے بڑا ایک میرے ریلیٹڈ, جو کہ میرا میڈیا سے تعلق ہے, بابر صاحب میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا موجودہ فیز ہے, اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ ملک خدا نخواستہ انگورنیبل ہو جائے. بالکل ٹھیک. آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ میڈیا کو لے کے چلنا پڑے گا, اور یہ مادر پدر آزادی کا تصور پوری دنیا میں نہیں ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ہمارے میڈیا نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں پہ لاہور میں بیٹھا ایک شخص جس کا نہ کوئی نالج ہے, نہ کوئی ریسرچ ہے, وہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ ٹی وی کے اوپر
بتا رہا ہوتا ہے کہ وزیرستان میں آپریشن کیسے کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں خدا کے بندوں کو وزیرستان دیکھا آپ نے کبھی گئے ہو؟ اور جو فوجی وہاں پہ کر رہے ہیں وہ بیچارے ایک ایک انچ مار کے اس کے بعد وہاں پہ اترتے ہیں جن کی جانیں رسک کے اوپر ہیں, اور آپ یہاں بیٹھ کر ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کریں. سو ایک ہی وقت میں چینل کے اوپر بیٹھ کے وہ بسنت بھی لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, وہ سپورٹس بھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, اگلے لمحے وہ سیاست بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی 12 اسٹیٹ نے اس کو ریئلائز کی ہے, ٹاپ لیول پہ اس کی ریئلائزیشن ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن پاکستان کا سافٹ امیج اور رائٹ امیج پوری دنیا میں دکھانے کے لیے میڈیا کا ایک رول ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. میرے ایک دوست لنڈن سے انڈیا گئے اور انڈیا سے لاہور آئے, پی سی میں بیٹھے ہوئے تھے, سکھ تھے, اور پی سی میں بیٹھ کے وہ سوشلائز کر رہے تھے, گپ شپ دوستوں سے کر رہے تھے. اس کی بیوی کا فون آ گیا, اس نے کہا تو پاکستان کیوں گیا, پنجاب بیچ کر. اس نے کہا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, میں ویڈیو پہ آپ کو دکھاتا ہوں, بڑے لوگ زبردست, اور یہ سڑک ہے مال روڈ اتنی خوبصورت ہے, پی سی ہوٹل بڑا زبردست ہے. اس نے کہا وہ رو رہی تھی, نہیں تم گیا کیوں پاکستان, ہوتے تھے حلال نہیں ٹھیک. تو وہ بیچارہ اس کو مطمئن نہیں کر پا رہا تھا, اس کو سمجھا رہا تھا. اچھا میں نے اس سچویشن ساری دیکھی, میں بڑا اپسیٹ ہوا کہ یہ ہے ہمارا وہ بدقسمتی کہ جو ہمارے میڈیا نے پاکستان کو پوری دنیا میں دکھایا, جو ایکسپورٹ کیا ہے پاکستان. یعنی پاکستان کو جو شکل ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. اس نے کہا کہ جی انڈین, بابر بھائی, اس شخص نے کہا کہ جی انڈیا میں کیوں گیا, انڈین گلیمر جو انڈین ٹی وی, اس نے مجھے اٹریکٹ کیا اور میں نے انڈیا وزٹ کیا اور مجھے وہ چیز وہاں نہیں ملی. میں پورے انڈیا میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ گلیمر کدھر ہے, جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے, جو ان کے مختلف چینلز دکھاتے ہیں, جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, وہ میں ڈھونڈ کے تھا کیا مجھے نہیں ملا. اور جو چیز پاکستان کی دکھائی جاتی ہے پوری دنیا میں, وہ وہاں دیکھ رہا ہوں دھماکے کدھر ہو رہے ہیں, یہاں کوئی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کا جو میڈیا ہے, یہ جو اسکرین ہے نا سر, یہ پاکستان کی بڑی خوفناک شکل پوری دنیا میں دکھا رہی ہے, دکھا چکی ہے. اب میں سمجھتا ہوں سارے میڈیا کو یہ کفارہ ادا کرنا چاہیے, پاکستان کا سافٹ امیج, رائٹ امیج دکھانا چاہیے, اور ہم انشاءاللہ اس پہ فائٹ کر رہے ہیں اور ہم دکھائیں گے. اور گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن بھی تھوڑے سے پہلے سے ذرا بہتر ہے. اور آپ کلمہ حق کہتے ہیں لیکن جابر سلطان کو پوچھ لینا ہے کہ نہ بھی کہنا, تو میرا کہتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں. انشاءاللہ things will be all right. اور یہ جو آغاز ہے, ریوائول جو ہو رہا ہے بسنت فیسٹیول کا, this is gonna bring a lot of good to our society. انشاءاللہ ریپ اپ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب پینلسٹ سے میں ریکویسٹ کروں کہ ایک ایک ریکمنڈیشن ضرور دیں ہمارے پالیسی میکرز کو, جو یہ جیسے بند والی بات بھی بڑی انٹرسٹنگ کی کامران لاشاری صاحب نے. تو کوئی ایسی ریکمنڈیشن دیں کہ یہ جو بند والی پالیسی ہے اس سے ہٹ کر سوچنا شروع کریں, اور ہمارے اتنے خوبصورت فیسٹیول جیسا کہ بسنت ہے, ان کو سسٹینبل بنانے میں اور لوگوں کے لیے ایک ان ٹرو سینس آف دا ورڈ سیلیبریشن بنانے میں کوئی گورنمنٹ ایسی پالیسی میکنگ کرے, اپنا رول پلے کرے. تو سر آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں, آپ ایک ریکمنڈیشن دیجیے. بابر صاحب, ہم تو استدعائی کریں گے اور گورنمنٹ کو کہیں گے کہ انہوں نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا, نہ صرف بسنت بلکہ جس طرح اور ثقافتی بہت سارا ورثہ ہے پنجاب کا, پاکستان کا, اس سب کی ریوائول ہونی چاہیے انشاءاللہ. اور جس طرح میں نے ابھی تہوار کے بارے میں ایک کچھ پوائنٹس بھی آپ کے سامنے رکھے کہ تہوار بیسیکلی جب آپ بند کر دیتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر عدم برداشت آتی ہے, انارکی آتی ہے, اور پھر فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, جیسے ہم نے پچھلے 10-20 سالوں میں دیکھے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نارمل لائف گزاریں اور اگلی نئی نسل بالکل نارمل طریقے سے بیہیو کرے, عدم برداشت سوسائٹی کے اندر نہ ہو, اور ایک متوازن سوسائٹی پروان چڑھے, تو پھر گورنمنٹ کو اس پہ کسی طرح کی مسلط کا شکار ہوئے بغیر سارے ایونٹس اور تہوار ریوائو کرنے چاہیے, اس پہ کوئی پریشر نہیں لینا چاہیے. بہت شکریہ. جناب کامران لاشاری صاحب. میرے خیال سے جی ایک اورینٹیشن کی ضرورت ہے کہ کلچر, اس کو ثقافت کہہ لیں, تفریح کہہ لیں, اس کا اہمیت کیا ہے.
وہ مجھے یوں لگتا ہے ابھی تک ہم سمجھتے ہیں فضولیات میں ہے، ایسے ہی ہنسنا گانا میلے ٹھیلے یہ فضولیات میں ہے، فضول خرچی میں ہے. I mean, to laugh is a very, very serious thing. To be happy is the most ultimate thing to وہ آپ کی پرسنالٹی کو، کیریکٹر کو، نیشنل امیج کو، یہ ساری چیزیں. سو ہم اسپورٹس، کلچر، ٹورزم، سافٹ سائڈ میوزک، لٹریچر، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ لٹریری فیسٹیولس ریوائو ہوئے ہیں. سو دیر آر سم گڈ سائنس آلسو. ابھی یہ میلہ واپس آ رہا ہے اور ہارس اینڈ کیٹل شو آ رہا ہے. دیر از ناؤ اے نیو اویکننگ. آئی ہوپ continuity is the name of the game. So جو آپ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو مزید کریں، لیکن جو ہو رہے ہیں ان کو پھر بند نہ کر دیں. کوئی جج پہ جائے گا، میڈیا پہ جائے گی، بس پھر بند مینجمنٹ. And we will be back to from where we started. Let's keep things open. Thank you very much. اچھا بابر صاحب، میرا اپنا ذاتی طور پر خیال ہے، دیکھیں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جو تھوڑے سے اگر آپ دیکھیں جو 40+ ہیں، ان ساروں کا تعلق لاہور کے کسی نہ کسی شہری گھر سے. کوئی کرشن نگر سے ہوگا، کوئی موچی دروازے سے ہوگا، لوہاری سے. But now they don't live there. They live in Defence, they live in many societies. I think we need to take this festival out of only the city. It has to go out from it has to. دیکھیں اس کی جس تو وہیں رہے گی. دیکھیں قلعہ جہاں ہے قلعہ رہے گا، بادشاہی مسجد جہاں ہے، لیکن جہاں پاپولیشن جا رہی ہے آپ نے اس اسپورٹ کو وہاں لے کے جانا ہے سو دیٹ سارا شہر جو ہے وہ اس فیسٹیول کو انجوائے کر سکے. دیکھیں ابھی سچویشن یہ ہے کہ ابھی بھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو بھی آ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے یار ہمیں کہاں جانا پسند کریں گے. آپ تو ہم لاہور رہے ہیں، بسنت کہاں ہوگی؟ یہاں تو آپ کو پرائیویٹ انویٹیشن مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پبلک ایٹ لارج ہے وہ کہاں جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ فیسٹیول کی لوکیشنز ہونی چاہیے جو اسپانسرڈ ہونی چاہیے. مثلاً کوئی بڑے پارک میں یا کہیں پہ جہاں لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں، جن کا حسیب گردیزی جس نہیں جانتا جو اور وہ نہیں انوائٹ ہو سکتا، یا جو لشاری صاحب کو نہیں جانتا، یا وہ بارود خانہ میں نہیں انوائٹ ہو سکتا، وہ کہاں جائے؟ تو اگر اس فیسٹیول کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر اس کی ایک پبلک ڈومینیٹنگ قسم کی لوکیشنز بھی اناؤنس ہونی چاہیے کہ وہاں آپ اپنا پتنگ اور ڈور لے کے جائیں اینڈ یو وڈ ہیو اے سیف انوائرمنٹ. یو کین، اور ضروری نہیں کہ چھت میں، یہ اٹ کین بی اے پارک جو کہ ایکڑوں پہ اور مربعوں پہ پارک ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی کرکٹ گراؤنڈز ہیں، وہاں پہ بھی آپ گڈی اڑا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. آئی تھنک اس کو شہر سے وہ لیتے ہوئے اس کی انسپریشن، اس کو باقی جتنی پاپولیٹڈ ایریا وہاں پہ اس اسپورٹس کو لے کے جانا پڑے گا، اور پتنگ بازی کو سم ہاؤ دی ادر بند پروگرام سے نکال کے اوپن پروگرام میں لے کے جانا پڑے گا with certain responsibility on everybody who wants to play this. And it has to be accepted as a sport. Yeah, it has to be That's really accepted. It is a sport. It's a sport. It is. یا میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے سر سے بات ہو رہی تھی شارجہ کے اندر، کیونکہ بہت سارے لاہوری دبئی چھپائی گئے ہیں تو اب یہاں تو بند ہو گئی تھی، لیکن شارجہ کے اندر they have developed that area. ہر سال شارجہ کے اندر پاکستانی کمیونٹی ساری جاتی ہے 3-4 دن کے لیے، بسنت ہوتی ہے بڑی زبردست. اس سے اوپن ایریا، کوئی چھت نہیں ہے، بیچز ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو آئی تھنک ہم کو چھت سے اس کو تھوڑا سا وہ گراؤنڈ پہ بھی لانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا پتنگ اڑانے کے لیے چھت کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ نے بچپن کے حوالے سے بات کی جائے اور انسیکیورٹی کی بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے ماڈل ٹاؤن ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں کہ جب وہ بنایا گیا تھا تو اس میں گیٹ کے لیے لازمی تھا کہ آپ کا گیٹ جو ہے وہ لکڑی کا بنا، سی تھرو. اس کی بارڈ، اس کی فینس کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں پر کھٹی یعنی کہ سٹرس کی بارڈ کہتے ہیں وہ لگانے کا. کوئی بھی گھر اپنے باہر کوئی دیوار نہیں بنا سکتا تھا، حالانکہ وہ اس وقت ایک فارم ہاؤس اسکیم تھی اور لاہور کی ایک بہت جدید اسکیم تھی. لیکن اگر ہم 1926 میں اتنے انسیکیور نہیں تھے، آج ہم نے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیا ہے. صرف اس ذہنی جو جس کا ذکر رہا صاحب نے ذکر کیا کہ دیواریں ہم نے اندر سے قائم کی. ہم گھر میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے گیٹ، مین گیٹ بند کرتے ہیں.
اس کے بعد اندر آتے ہیں تو اس کا مین دروازہ بند کرتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے اپنے بیڈ روم کو بھی لاک کرتے ہیں. انسیکیورٹی ہمارے اندر سے آ گئی. ہم نے اپنے جو ہمیں دو لفظ بنیادی جو ہماری ہاسپٹلٹی کی جان ہے, ہم نے ویلکم اور شکریہ کرنا چھوڑ دیا. ہمیں ویلکم کرنا چاہیے, ہمیں آپ کو ویلکم کرنا چاہیے, اپنی نئی نسل کو. ہمیں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمارے لیے کسی بھی طرح کی نعمت کا, کسی اپرچونٹی کا باعث بن رہا ہے. اور غلطی ہو تو سوری بھی کر لیں. سوری بھی کر لیں. سوری اور تھینک یو. بات سے میں آپ کو بتاؤں 90% چور گھر اندر سے نکلتا ہے, وہ باہر سے نکلتا ہے. اس میں اس سے 90% اسٹیٹسٹک جو لہٰذا دیواریں کھڑی کرنے سے چوری خطرے سے منتظر ہے. جی تو اس مسئلے سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سینئر صاحبان کے ساتھ رکھتے ہیں, انہوں نے بھی جو بات کی اور جو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر پازیٹیو ہے. اور وہ گورنمنٹ کون ہے؟ وہ آپ لوگ ہیں. ایک دم میں لاچاری صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا گورنمنٹ کون ہے, آئی ایم دی گورنمنٹ. اس وقت انہوں نے فرمایا تھا. تو یقینی بات ہے آج وہ یہاں بیٹھیں گے اور آپ لوگ وہاں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سیٹ کو سنبھالیں گے. لیکن آج اپنی سوچ کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرتے ہیں, پازیٹیو رکھیں اپنے آپ کو. ہنسنا اور مسکرانا اور اس دھرتی سے پرٹیکولر لاہوریوں کا تو ایک شیوا ہے کہ یہ خوش ہیں. یہ تو لاہور میں اگر اس میں دریائے راوی پہ بھی سیلاب آیا تو اس میں جا کے سیلاب کو دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. بم گر رہا ہے تو یہ تھے کہ اندر بیٹھے ہیں, جہاز آ رہے ہیں تو ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, جہاز آ رہا ہے پڑھ دیکھ کلا جا ہے. ہم تو اس لوگ اس طرح کی نیت کے لوگ ہیں. تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ہماری تمام جتنے بھی ہمارے صاحب اقتدار ہیں اور صاحب اختیار ہیں ان سے یہی ہوگی کہ وہ اس قوم کو کھلنے میں اس کو جیسا یہ چاہتے ہیں ایک روایات پوری پاسداری کے ساتھ اس کو کرنے کی اور آنے والے دنوں کو جو ہے انشاءاللہ خوشحال بنائیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ سب کا بہت شکریہ. لیکن ہمارے معزز مہمان ہیں, کچھ کوشچنز بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پینلسٹ کے ساتھ. تو جی ذوالفقار شاہ صاحب آپ کا کوشچن ہے. بہت شکریہ, بڑی اچھی گفتگو رہی. اور ظاہر بات جو بسنت لوگ ہیں لاہوری ہیں, میرا تو خون کا ایک ایک ذرہ قطرہ اس مٹی کے ساتھ وابستہ ہے. وی آر ناٹ مائگریٹڈ, میرے بہت 400 سال 500 سال سے لاہور سے. میں ایک نشانی صاحب, ہم نے پتنگ بازی جو سیکھی, میرے والد صاحب میرے دادا وہ پتنگ بازی کرتے تھے, وہ لاہور لوہاری کے رہنے والے تھے. اور میرے والد شادی کے بعد بڑے لوگوں کو کم پتہ ہے ہسٹری میں کہ شاد باغ کے قریب شیرشاہ روڈ پہ مدر کالو رام اور آپ نے ہسٹری پڑھی, مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بھائی شیر شاہ کی سمادھی تھی. میرے نانا اس علاقے کے امام مسجد تھے اور ان کی عمر ماشاءاللہ 95 ایئرز ہوئی. تو مجھے بتاتے تھے بیفور پارٹیشن جتنی لاہور کی بسنت تھی 3 دن کی وہ اس دونوں جگہوں پہ ہوتی تھی, جس میں 3 دن کا میلہ لگتا تھا. اور اس میں کمپلسری تھا یہ پیلا رنگ کا یہ دوپٹہ مرد لے کے آتا تھا, عورت سر کے اوپر لے کے آتی تھی. میرا ایک سوال, ہم نے چھوٹے ہوتے, میں آپ کو بتاتے ہوئے والد صاحب سے بھی مار کھائی, والدہ سے بھی مار کھائی, اور پھر ہمارے محلے میں آرکیٹیکٹ کا ایک ایسا تھا کہ گھر 15-20 ایک جیسے ہوتے تھے اور کچے ہوتے تھے, تو لکڑی کے بالے جسے کہتے ہیں. ہم نے پتنگ بازی میں گڈی لوٹنے کے لیے ایک گھر سے 10ویں گھر چلے جانا اور مار کھانی. اور میں سوچتا ہوں چھوٹے ہوتے بھی ہم نے مار کھائی اور اب پولیس کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں. بہرحال جی اچھا ایک سائن تھا. اور میں آخر میں یہ کروں کہ 2007 کی آخری بسنت ہوئی ہے جو میں تصحیح کر دوں کیونکہ 4-5-6 سال میں نے ڈیٹ اناؤنس کی. 2008 کی بسنت جو ہونی تھی, جو اناؤنس کی, جو جس کو ہم نے بڑا ہائپ دیا, محترمہ نذیر صاحبہ کی اس وقت جو دسمبر میں, اور ان کا جو چیلنج تھا وہ پھر اس ڈیٹ کے اوپر آ رہا تھا. تو ایک تو یہ, اور پھر ہمارے قومی الیکشن آ گئے تھے جس کی وجہ سے 2008 کے بعد اس کو بند کر دیا گیا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آپ کا کوشچن. السلام علیکم جی, انس فاروقی, سی ای او
क्लिक और साथ में डिस्कवर का डायरेक्टर। मेरा मीडिया रेलिवेंट ही क्वेश्चन है कि आपने बात की एक पहले लशारी साहब ने भी बात की कि बंद मैनेजमेंट के हवाले से कैमरा के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो आपने संभाल लिए, डिजिटल मीडिया के लिए डिजिटल मीडिया अथॉरिटी अभी बन भी रही है, उसके हवाले से काम भी हो रहा है। तो आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया की अथॉरिटी बनने से बजाय इसके कि फ़ायदा हो बंद मैनेजमेंट की तरफ न चले जाएं? मेरा ख्याल है कि इस पे अथॉरिटी बन रही है प्रोसेस में, लेकिन जाहिर है इसका क्रॉस द वर्ल्ड कोई बॉर्डर नहीं, कोई हद नहीं, आप एक बंद क्लिक से पूरी दुनिया में आप चले जाते हैं। और गवर्नमेंट को इस पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मसलन उन्होंने एक्स को कई दफ़ा लिखा, एक्स का यहाँ पे चूँकि ऑफिस नहीं है, वो कॉपरेट नहीं करते। और ख़ासकर एक माइंडसेट हमारे कौमी सतह पे कैसा माइंडसेट आ गया है कि हम वसीयत कौम भी तकसीम है, हम वसीयत मीडिया भी तकसीम है, हम सियासी तौर पे भी तकसीम है, और वो तकसीम इतनी गहरी होती चली जा रही है कि अब वो इख्तलाफात ज़ाती नौइयत के हो गए, यानी लड़ाई तक पहुँच गए। अब सिचुएशन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जितना भी अच्छा काम करे, अब सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा ग्रुप कल्ट एक ऐसा है कि उन्होंने उसके अंदर से कीड़े निकाले। वो उनकी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, पसंद हो, दुनिया का अच्छा काम हो, तमाम मस्जिदों को पैसे दे, उन्होंने साबित करना है कि ये मरियम ने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। सो ये तो साथ साथ म्यूजिक चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के इदारों ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काबू पा लिया है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चीज़ों को रेगुलेट करने के हवाले से विद इन द कंट्री, बाकी दुनिया में बहुत सारे लोग बैठ के बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं और आने वाले वक्त में बेहतर होगी, लेकिन सोशल मीडिया दायरे है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये चैलेंजेस बहरहाल आपको रहेंगे। अब इसका एक ही हाल है कि जितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी हो तो वो काउंटर हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है हम सारे पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है एज ए पाकिस्तानी कि हम उस पर हिस्सा डालें। कहीं पे नेगेटिविटी हो रही है तो उसको पॉजिटिविटी में आप तब्दील करें। हम सब इसमें हिस्सा डालेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत ज़बरदस्त। और कोई क्वेश्चन है जी? स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन, माइक दीजिए। माय क्वेश्चन इज बेसिकली कि आजकल जो ट्रेडिशन है हमारा, पुराना ट्रेडिशन है, यूथ 60 मेजॉरिटी ऑफ द यूथ जो है आपकी वो इस ट्रेडिशन से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। मतलब कि आप देखें आप बसंत फेस्टिवल एज यू सेड के 2005 to 6 में बैन लग गया था। उसके बाद हमने इस चीज़ के ऊपर लोगों को नॉलेज भी तो नहीं दी, उससे कन्वे नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि आजकल की 60% ऑफ द यूथ या इससे ज़्यादा इससे कम कैसे इंटरेक्ट करेगी इन ट्रेडिशंस के साथ या इन चीज़ों के साथ? रीकनेक्ट कैसे होगा सर? ये क्योंकि इन्होंने तो देखा ही कुछ नहीं है। लशारी साहब आप देखिए, वो बात तो सही है, मासूम सवाल है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए मेरे ख्याल में इसका एक सवाल तो ये है कि आप में से कोई बंटे खेलता है? खेले हैं, राइट। अप्रोच बंटे। देखिए बहुत सारी ये जो आपके हाथ में जो डिवाइस आ गई है ना, इसने आपको बहुत सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर दिया। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि स्पोर्ट्स कमरे के अंदर नहीं होती, एक्चुअली बाहर होती है। हमारी नस्ल में हम 3 बजे दोपहर में वालिदैन के सोने का इंतजार करते थे ताकि हम बाहर जाके थोड़ा सा आपको भी वो करना पड़ेगा कुछ रिस्पॉन्स। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आई थिंक बसंत पे ये सामने कुर्सियों में बैठे हैं ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो लोग जो पीछे बैठे हैं। हम आपको इंशाल्लाह 6, 7, 8 को वो दिखाएंगे ताकि आप नेक्स्ट आने वाले में अगले साल में आप ज़्यादा उसको एंजॉय कर सकें एंड बिकम पार्टिसिपेंट। और गुड्डी उड़ाना सीखेंगी, बड़ा ज़रूरी है। वो अभी हम आपको अफीम का जो है ना ये 6, 7, 8 तारीख को ऐसा गोला देंगे कि आपको चस्का पड़ जाएगा और आप बल्कि जो है इसके खुद ही प्रोपोनेंट एडवर्टाइज करेंगे। जो चीज़ हुई नहीं इतने से आप क्या सिखाते हैं, उस पर पाबंदी थी, उस पर बिल्कुल ही एक कर्फ्यू वाली सूरत थी। लेकिन व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज राइट, लेट्स बी हैप्पी अबाउट इट, एंजॉय इट।
and look forward to it. Yeah. सर इसके साथ मैं तो एडिटिंग कर दूं कि जैसे कि पहले भी बताया कि ये डीएनए में है और जो चीज डीएनए में वो खत्म नहीं होती वो कहीं ना कहीं आके गायब हो जाती है. द मोमेंट विल डू दिस, जैसे कि देवी साहब ने कहा कि पहली बात तो ये कि हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, माजरत आपसे लेनी चाहिए कि हमने उस चीज को आप तक नहीं पहुंचाया. सर उनको करनी चाहिए जिन्होंने बात किया. देखिए हम मुआशरे का हिस्सा हम हैं, हम भी उस मुआशरे का हिस्सा हैं. पाबंदी यकीनी बात है, हर दौर में मुख्तलिफ चीज़ों पर पाबंदी लगती रही, लेकिन उसके साथ साथ लेगेसी फिर भी चल रही. आज एक चीज़ की लेगेसी के जर्म्स आपके अंदर मौजूद हैं, वो किसी तरह के, और वो पॉजिटिविटी के साथ आप देखेंगे कि जैसे ही आप पतंग को उड़ता हुआ देखेंगे तो आपके अंदर भी, जैसे हम तो एक पंजाबी का ही है लेकिन बेहतरीन लफ्ज़ है, ठड़क जो है वो जरूर आ जाए कि जी मैंने भी उड़ानी है, मतलब मुझे भी दो, मैं भी काट के देखूँ. तो इंशाल्लाह ये एक दिन का, जैसा कि है सब ने फरमाया कि ये जैसे ही आप देखेंगे उस 3 दिनों में आप हमसे अगले साल इससे ज्यादा बेहतर तौर पर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमारे उस्ताद बन गए. वेरी गुड. Any other question? All right, sir. All right. अच्छा सर, मैं अपने तमाम चारों पैनलिस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई है, हर एंगल इसमें कवर किया गया है. इसमें कमर्शियल एंगल भी है, नॉन कमर्शियल भी है, सेफ्टी पे भी बात हुई, सेलिब्रेशन और खुशियों पे भी बात हुई. तो आई थिंक हमारी आज की जितनी भी गुफ्तगू है उसका क्रक्स यही है कि बसंत सेलिब्रेट करनी चाहिए और इसको जारी रहना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स ही असल में हमारी सोसाइटी की ट्रू लाइफ और ट्रू एसेंस है. I think the last thing is that the institutions, the colleges and schools should also be encouraged to celebrate this so that the students and everybody would. आप करें? जी बिल्कुल. पूरे लाहौर